حامدا و مسلیہ و مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، پچھلے کئی دروس کے اندر ہم آپ سے زبان کی آفات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی اس نشست کے اندر زبان سے پیدا ہونے والی جو آفات ہیں ان میں سے آخری آفت کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ زبان کی آفات کے متعلق کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کی یہ آخری نشست ہے، اور زبان سے پیدا ہونے والی یہ آخری جو آفت ہے وہ ہے صفات باری تعالیٰ کے متعلق سوال کرنا۔ عام لوگوں کا اللہ رب العزت کے کلام، اللہ رب العزت کی صفات کے متعلق سوال کرنا کہ وہ قدیم ہے، حدیث ہے یا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی باتوں کے اندر مشغول ہونا عام لوگوں کا یہ بالکل فضول ہے، بلکہ فرمایا کہ ایسی باتوں کے اندر مشغول ہونے کی بجائے ایک عام بندے کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ عمل کے اندر، اعمال کے اندر مشغولیت اختیار کرے، وہ عمل کرنے کا معاملہ کرے اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عام لوگوں نے ان باتوں کے اندر دخل اندازی شروع کر دی تو وہ کفریہ کلمات میں جا پڑیں گے، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں انہیں چلے گا، اور وہ کفریہ کلمات اپنی زبانوں سے نکال رہے ہوں گے۔ تو ان معاملات کے متعلق سوال کرنا، پوچھنا کسی شخص کے لیے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی گھوڑوں کی رکھوالی پر رکھا گیا ہو کہ وہ تم نے گھوڑوں کی رکھوالی کرنی ہے، ان کو چارہ ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بندہ بادشاہ کے رازوں کے متعلق سوال کرے کہ مجھے بادشاہ جو اس کے رازوں کے متعلق آگاہ کرو، تو ایسے بندے کی مثال یہ ہے۔ یعنی جو عام آدمی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا سلسلہ اختیار کرے اور اللہ رب العزت کی صفات کلام کے متعلق وہ ان بحثوں کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کرے بلکہ ان سے بچے۔ اسی پاک میں آیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن القیل والقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ حضور علیہ السلام نے تین چیزوں سے منع فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عن القیل والقال، بحث مباحثے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وکثرت السؤال، اور کثرت سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس سے حضور نے منع فرمایا، بار بار سوال کرنا، کثرت سے سوال کرنا، اس سے تمہیں دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ بحث مباحثے میں پڑھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اسی طرح کثرت سوال سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، مال کو ضائع کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ عزیز سامعین، مختصر یہ ہے کہ عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کے اندر مت الجھیں، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، عقیدت، اور اس کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت، اور اللہ کے محبوبوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا سلسلہ اسے آگے بڑھائیں، اور ان باتوں کے اندر پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حالات حاضرہ کی اگر بات کروں تو ایک خاص مسئلہ چل رہا ہے جس پر علماء کی آپس میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو علماء میں ہی چلے تو یہ بہتر ہے، اہل علم محققین جو ہیں وہی اس پر بات کریں تو مناسب ہے۔ اب ہر عام آدمی اٹھ کر اس مسئلے پر وہ ادھر ادھر کی بات کرے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو عام لوگوں کا ہے ہی نہیں۔ اب ایک آدمی کی اس تک رسائی ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ الٹا غلط قسم کی باتیں اپنی زبان پر لے کر آئے گا، اور اس سے نقصان کیا ہوگا؟ وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر لے گا، اپنی آخرت بھی تباہ کر لے گا۔ لہٰذا میری یہ مؤدبانہ اپیل ہے سارے حضرات سے کہ ایسی باتیں کہ جن کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، وہ اہل علم کی باتیں ہیں، وہ محققین کی باتیں ہیں، تو ان کو وہیں رہنے دیا جائے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں سے بچ کر
بلکہ اعمال کا سلسلہ جو ہے اسے آگے بڑھائیں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ کے فضل و احسان سے زبان کی آفات کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس کی آخری نشست تھی۔ کریم مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنی ہم نے زبان کی آفات ذکر کی ہیں، ہمیں ان ساری آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور وفا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس وطن عزیز پر اپنا خاص کرم، فضل، رحمت نازل فرمائے اور امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔